السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تأثیر و مصطلح الحدیث، اصول حدیث پر ہم گفتگو گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، محدثین بسا اوقات کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حدیث صحیح الاسناد، اور کبھی کہتے ہیں حسن الاسناد۔ تو ان اقوال کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ ایک قول المحدثین، محدثین کا یہ کہنا ھذا حدیث صحیح الاسناد، دون قولہم ھذا حدیث صحیح، اور دوسری قسم کذالک قولہم ھذا حدیث حسن الاسناد، دون قولہم ھذا حدیث حسن۔ فرماتے ہیں کہ جی محدثین جب یہ کہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو یہ اس قول کے برعکس ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس قول کا اور پہلے قول کا مرتبہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ الگ الگ۔ اسی طرح جب وہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن الاسناد، تو اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہوگا جو ان کا ایک دوسرا قول ہے ھذا حدیث حسن، جو اس کا معنی ہے وہ پہلے کا ہے۔ اس کا حکم اور ہے، اس کا مرتبہ اور ہے، اس کا مرتبہ اور۔ وضاحت کرتے ہیں لأنه قد يصح او يحسن الاسناد دون المتن لشذوذ او علہ، ممکن ہے کہ حدیث صحیح ہو یا حسن ہو سند کے اعتبار سے، اور متن کے اندر ایسا نہ ہو، متن میں شذوذ پایا جائے، متن میں علت پائی جائے۔ متن کیا ہے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ الفاظ حدیث ہے۔ فکأن المحدث اذا قال، گویا کہ محدث نے جب یہ کہا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، قد تکفل لنا بتوفر شروط الصحۃ الخمسہ فی ھذا الحدیث، تو گویا کہ انہوں نے وہ ضامن بن گئے اس بات کے، انہوں نے ذمہ اٹھا لیا اس بات کا، یہ کہہ کر کہ ھذا حدیث صحیح، یہ کہہ کر انہوں نے ذمہ اٹھا لیا اور ہمیں اس بات کی ضمانت دے دی کہ اس حدیث میں جو صحیح حدیث کی شروط خمسہ ہیں، 5 شرطیں، وہ اس میں پائی جاتی۔ یہ ذمہ کب اٹھایا؟ جب یہ کہا ھذا حدیث صحیح، یہ الفاظ اگر آ گئے محدثین کی طرف سے تو گویا وہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اس حدیث کو صحت کا درجہ حاصل ہے، اور اس میں وہ 5 شرطیں جو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پائی جاتی ہیں وہ اس میں موجود۔ اما اذا قال ھذا حدیث صحیح الاسناد، ہاں اگر یہ الفاظ کہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، فقط تکفل لنا بتوفر شروط ثلاثہ من شروط الصحہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے ذمہ اٹھایا ہے، ضمانت اٹھائی ہے اور ضامن بنے ہیں اس بات کا کہ اس حدیث میں 3 شرطیں پوری ہیں، 3 شرطیں پوری ہیں۔ کب؟ جب یہ کہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو اس میں 5 شرطیں نہیں ہوں گی۔ اس قول سے مراد ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں صحت کی 3 شرطیں پوری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اتصال السند، سند کا متصل ہونا، وعدالت الرواة، اور راویوں کا عادل ہونا، اور تیسرا ضبطہم، اتصال السند، عدالت الرواة اور ضبطہم، 3 باتیں ہو۔ تو ھذا حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کا وہ معنی نہیں ہے جو ھذا حدیث صحیح کا ہے، بلکہ جب یہ الفاظ آئے کسی محدث کی طرف سے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ہے، تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں شروط صحت میں سے 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک، سند کا اتصال، راوی کا عادل ہونا، اور اس کا ضابط ہونا۔
اما نفی الشذوذ و نفی العلہ عنہ فلم یتکفل بہما لانہ لم یتثبت منہما، البتہ ان کے اس قول کے اندر شذوذ کی نفی نہیں پائی جا رہی، علت کی نفی نہیں پائی جا رہی، یعنی دو شرطیں کم ہیں، اس کے وہ ضامن نہیں بنے، وہ بری ہو گئے یہ کہہ کر ھذا حدیث صحیح الاسناد، تین شرطوں کا اس بات کر دیا یہ کہہ کر، باقی دو شرطوں کا انہوں نے اس بات نہیں کیا کیونکہ وہ ان کے نزدیک ثابت شدہ نہیں، یہ دونوں باتیں ثابت شدہ نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن اگر اب اختصر حافظ معتمد علی قولہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یذکر له علت فالظاہر صحۃ المتن لأن الاصل عدم العلہ وعدم الشذوذ، فرماتے ہیں کہ کوئی حافظ الحدیث، پیچھے گزر گئی حافظ کی تعریف، کتنا بڑا وہ محدث ہوتا ہے، قابل اعتماد حافظ الحدیث اور محدث وقت، اگر وہ صرف اتنا کہہ دیں ھذا حدیث صحیح الاسناد اور کوئی علت کا ذکر بھی نہ کریں، تو عمومی قاعدے کے تحت ظاہری فیصلہ کیا ہوگا؟ متن درست ہے، متن کو صحت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو ہے جب صحت کی ڈگری دی جاتی ہے تو گویا کہ گواہی دی جاتی ہے عدم علت کی اور عدم شذوذ، تو اپنے اصل پر حدیث باقی رہے گی صحیح الاسناد کہنے کی وجہ سے، اور عدم العلہ اور عدم الشذوذ کا چونکہ محدث نے اور حافظ نے ذکر نہیں کیا، لہذا ایک قابل اعتماد متقن ثقہ حافظ الحدیث اگر وہ صرف اتنا بھی کہہ دیں تو عمومی طور پہ اسے صحت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اصل پر شذوذ اور علت سے خالی ہونے کو گویا اظہار کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک عنوان قائم کرتے ہیں امام ترمذی کے حوالے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یہ عبارت بڑی مشکل ہے، بڑی عجیب سی ہو رہی کہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، کیونکہ حسن کا درجہ صحیح سے کم ہوتا ہے، تو ایک ہی حدیث پر دونوں حکم لگانا حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ فکیف یجمع بینہما مع تفاوت مرتبتہما، ان کا مرتبہ الگ ہے، رتبہ الگ ہے، فرق ہے ان دونوں کے مابین، تو دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک ہی حدیث کو کہہ دیا حسن صحیح۔ تو اہل علم نے امام ترمذی کی اس عبارت کا مقصد بیان کیے اور اس کے جوابات دیے بہت سارے۔ سب سے اچھا جواب امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی کو امام سیوطی نے پسند کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے ترمذی رحمہ اللہ کے اس قول کی وضاحت کہ حسن صحیح وہ ایک ہی حدیث کو کہتے ہیں، تو کیا مراد ہونا چاہیے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو قبول کی ہے، اس سے راضی ہوئے، اس پر وہ متفق ہے۔ اس کی تلخیص صاحب کتاب نے لکھی نمبر 1، کہتے ہیں کہ جی حدیث کی اگر دو سند ہے تو پھر حسن صحیح کا معنی ہوگا حسن باعتبار اسناد صحیح باعتبار اسناد آخر، یعنی ایک سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے، اور جو دوسری سند ہے اگر دوسری ہے تو دوسری کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی دو سند ہیں، ایک حسن کی ہے اور ایک صحیح کی۔ ایک توجیہ تو یہ ہو گئی ان کے قول کی، دوسری وَإِنْ كَانَ لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، اور اگر سند ایک ہی ہو پھر تو جواب کیا ہے؟ حسن عند قوم صحیح عند قوم آخر، یہی حدیث بعض علماء کے ہاں حسن کا درجہ رکھتی ہے اور یہی حدیث بعض کے ہاں صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ امام ترمذی کے حدیث حسن صحیح کہنے کی توجیحات ہیں جو اہل علم نے بیان کی۔ گویا کہ قائل جو ہے امام ترمذی ہو یا کوئی اور ہو، اس طرح کا حکم لگانے کے بعد وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ اس حدیث کے حکم لگانے میں، اس حدیث پر حکم لگانے میں علماء کے مابین اختلاف ہوگی، اور اس محدث کے نزدیک جو آپ کو بتا رہے ہیں ان کے نزدیک کوئی چیز راجع نہیں ہو سکی، اسی لیے انہوں نے دونوں باتیں کر دی، حسن صحیح کہ ہمیں بجائے ترجیح نہیں ملی، لہذا ہم دونوں حکم لگا دیتے۔ تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے قول کی وضاحت ہو گئی کہ حسن صحیح سے کیا مراد۔ آگے صاحب کتاب ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ تقسیم البغوی احادیث المصابیح۔ امام بغوی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی کتاب مصابیح السنہ، اس میں صحیحین کی حدیثیں بھی ہیں، سنن اربعہ کی بھی ہیں، سنن دارمی کی بھی ہے، اور شاید اسی کو بڑھا کے مشکات المصابیح کا نام دیا گیا آگے چل کے۔ تو امام بغوی رحمہ اللہ نے احادیث المصابیح اپنی کتاب المصابیح کے نام سے جو معروف ہے، مصابیح السنہ کے نام سے، اس میں ایک تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں درج الامام البغوی فی کتابہ المصابیح علی اصطلاح خاص لہ، ایک خاص اصطلاح متعارف کروائیے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں خاص اصطلاح اور ایک خاص تعریف متعارف کروائیے۔ وہ کیا ہے کہ امام بغوی رحمہ اللہ جب حدیث ذکر کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں ان حدیثوں کی طرف جو صحیحین میں ہیں یا کسی ایک صحیح کتاب یعنی صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں یا دونوں میں ہے، تو اس طرف وہ اشارہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں صحیح، حدیث لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ اور جو سنن اربعہ سے انہوں نے لی ہوتی ہیں اس کے آخر میں لکھتے ہیں حسن۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح عین میں نہیں بلکہ سنن اربعہ میں۔ کہتے ہیں وہ اصطلاح لا یستقیم مع الاصطلاح العام لدى المحدثین، یہ ایک جدید اصطلاح ہے جو کہ دیگر محدثین اور عمومی طور پر محدثین کا اصطلاحات ہے اس سے میچ نہیں کھاتی۔ کیوں؟ سنن اربعہ میں حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، منکر بھی ہے۔ اسی لیے امام ابن صلاح نے، امام نبوی نے اس پر تنبیہ کی اور کیا کہا کہ پڑھنے والا جو مصابیح السنہ یا المصابیح امام بغوی کی جو کتاب پڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام بغوی کی اس خاص اصطلاح کو سمجھ لے، اچھی طرح پڑھ لے، اور ان کی اپنی جو خاص اصطلاح ہے صحیح کی اور حسن کی، وہ اس کو لے کر یہ نہ سمجھے کہ یہ دیگر محدثین کی اصطلاحات کی طرح ہے، بلکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام بغوی رحمہ اللہ کی اپنی اصطلاح ہے جو انہوں نے المصابیح میں اختیار کی ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے، ہم جیسے طلبۃ العلم کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آخری عنوان قائم کرتے ہیں حسن کے مباحث کو سمیٹتے ہوئے، وہ کتابیں الکتب التی من مدنات الحسن، وہ کتابیں جس میں حسن کے ملنے کے مواقع ہیں، حسن حدیثوں کے ملنے کی امید ہے۔ فرماتے ہیں کہ لم یفرد العلماء کتبا خاصا بالحدیث الحسن المجرد کما افردوا الصحیح المجرد فی کتب مستقلہ، لیکن هناک کتبا یکثر فیہا وجود الحدیث الحسن فمن اشہر هذه الکتب۔ کہتے ہیں کہ اہل علم نے حدیث حسن کے بارے میں علیحدہ سے کہ جس میں صرف حسن حدیثیں ہوں خاص کتاب نہیں لکھی، جیسے کہ صحیح کے بارے میں لکھی۔ البتہ کچھ کتابیں ہیں جس میں حسن درجے کی احادیث کثرت سے پائی جاتی ہے، ان میں سے چند ایک مشہور کتابیں جامع ترمذی، نمبر 1 جامع ترمذی، اسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا، وہ حسن حدیث کی معرفت کے حوالے سے بنیاد ہے۔ امام ترمذی نے حسن حدیث کو اس کتاب میں شہرت دی ہے اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ البتہ اس بات پر متنبہ رہیں اور آگاہ رہیں اس بات سے کہ بہت سے نسخوں میں اختلاف ہے، ترمذی کا ایک نسخہ نہیں ہے جیسے کہ اور کتابیں، سنن ترمذی کا، جامع ترمذی کا کوئی ایک نسخہ نہیں ہے، تو نسخوں میں بسا اوقات فرق دکھائی دیتا ہے، حسن اور صحیح میں بھی نسخوں کے اعتبار سے فرق دکھائی دیتا ہے۔ لہذا جو جامع ترمذی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک
محققہ اور مقابلہ شدہ، جو اصل سے تقابل کے بعد نسخہ تباہ ہوا ہو اور انتہائی قابل اعتماد نسخہ ہو، اس کا اختیار کرے اور اس سے مطالعہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں حسن درجے کی حدیثوں کی تلاش کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، اس میں سنن ابی داؤد معروف کتاب ہے، سنن اربعہ میں سے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اہل مکہ کو ایک رسالہ، ایک خط لکھا تھا، ایک چٹھی لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے صحیح روایات اور اس کے مشابہ اور اس کے مقارب جو حدیثیں تھی وہ ذکر کی، اور جس میں کمزوری تھی شدید وہ بھی بتا دیا، واضح کر دیا، اور جس کے بارے میں امام ابو داؤد خاموش ہو گئے وہ صالح ہے، وہ درست ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث ایسی ہے جس کے ضعف کو واضح نہیں کیا اور تصحیح بھی نہیں کی، کسی ائمہ نے بھی اس کی تصحیح نہیں کی، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ حدیث امام ابو داؤد کے ہاں کیا ہوگی؟ حسن درجے کی ہوگی۔ انہوں نے خود ضعف بیان نہیں کیا، کسی معتمد محدث نے اس کی تصحیح نہیں کی، تو پھر امام ابو داؤد نے جو ذکر کیا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے ہاں حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایک طالب علم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ حسن کی تلاش میں جس کتاب کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے سنن الدارقطنی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں فقط نص الدارقطنی علی کثیر منہ فی ھذا الکتاب، حسن کی روایات بہت زیادہ امام دارقطنی نے اپنے سنن کے اندر ذکر کی۔ تو یہ حسن کے مباحث تھے، حسن حدیث کے مباحث تھے جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب سے آپ نے اخذ کر لیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کا ساتھی بنائے اور ایسی اصولی اور علمی کتابوں سے تمسک پڑھنے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے ترویج و اشاعت کا کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ہما توفیقنا الا باللہ۔